السلام علیکم، میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشو پاک کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری پیش گوئی شریف و تواریخ میں ہے کہ ایک روز حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دولت خانہ خاص سے ایک صندوق نکالا، اس کا قفل کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا صندوقچہ نکالا، پھر اس کا قفل کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی صندوقچی نکالی، اس میں سے ایک چیز نکالی، اس کو بوسہ دیا اور اس کو آنکھوں پر لگا کر پھر حفاظت کے ساتھ تمام اسی طرح دھر دی اور صندوقچی کو قفل لگا کر اسی طریقے کے مطابق سابق صندوقچہ میں پھر اس کو صندوق میں رکھ کر مقفل کر دیا۔ حاضرین خلفاء نے عرض کیا کہ یا قبلہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہے اور اس حد تک اس کی تعظیم کی ہے؟ حضرت غوث معاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیاہ کمبل ہے جو میرے جد انبر شائح طریقت سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور اسی طرح آگے چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کمبل کا صاحب ہندوستان میں پیدا ہوگا، اس کا نام حاجی محمد نوشا رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ وہ اس کمبل کو اوڑھے گا اور میرے سلسلہ کی اشاعت کرے گا، وہ تمام کمالات اولین و آخرین کا جامع ہوگا۔ وہی کمبل حضرت شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت خلافت و اجازت حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملبوس کیا۔ اسی روز سے آپ کا نام بھورے والا مشہور ہوا، کیونکہ اہل ہند کمبل کو بھورا کہتے تھے۔ شیخ داؤد قصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت علامہ شیخ داؤد قصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک اسم و کواکب کا دورہ 1000 سال کے ساتھ ہے، پس اس امت میں بھی بعد 1000 سال کے ایک شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا اور قائم مقام انبیاء العظم ہوگا۔ چونکہ حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش کا ظہور 1000 سال ہجری کے سر پر ہوا اور آپ مجدد اکبر ہوئے، اس لیے یہ پیش گوئی بھی آپ کے حق میں پوری ہوئی۔ سید مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ جب حضرت مخدوم شاہ معروف چشتی خوشابی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں حضرت مخدوم سید مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے مستفید ہوئے اور ان کی ایک ہی توجہ سے مراتب اعلیٰ کو پہنچے تو خلافت کے عطا کرنے کے وقت حضرت سید مبارک حقانی نے ان کو بشارت دی کہ تجھ سے ایک خانوادہ جدید پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش کا ظہور انہی کے سلسلہ سے ہوا اور آپ کی ذات سے خاندان ذیشان نوشاہی کا آغاز ہوا۔ شاہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ منقول ہے کہ جن ایام میں حضرت صحیح شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم شاہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوئے، انہوں نے خلافت و اجازت دینے کے وقت فرمایا اپنے دائیں طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو ایک جوان بلند قامت، خوبصورت چہرہ، پر نورانی آثار، روشن رخسار نظر آیا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک جوان ہے، اس کا نام نوشا حاجی ہے۔ دوبارہ پھر دہراتا چلوں کہ اگر شعر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی گداہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو مہدی آخر الزمان کی طرح ولایت مادر زاد سے مشرف ہوگا، زمانہ میں اس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، مشرق سے مغرب تک تمام جہان کو روشن کرے گا، اس کا غلغلہ ہندو و حجاز و خراسان میں اکثر ہوگا، اس کے مرید اقطار عالم میں مثل ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ تیرے زمانہ میں پیدا ہوگا، یہ جو کچھ تم کو عنایت کیا گیا ہے سب اسی کی امانت ہے۔ جس وقت یہ جوان تیری ملازمت میں پہنچے تو یہ امانت اس کے سپرد کر دینا اور ہماری یہ گفتگو اس کے آگے بیان کرنا۔ شاہ رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت نوشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بزرگوار حضرت شاہ رحیم الدین نے اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روز فرمایا کہ بھائی صاحب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں آسمان سے نور نازل ہوا ہے جس سے تمام در و دیوار اور صحن خانہ روشن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرمائے گا جو قطب آخر الزمان مقبول خدا
دین و دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ شاہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ منقول ہے کہ حضرت نوشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی شکم والدہ میں ہی تھے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت حاجی شاہ علاء الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ نے 6ویں حج کا ارادہ کر لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور رخصت ہوتے وقت اپنی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی جونی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے بی بی، ہم کو کشف صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، جب وہ فرزند ہمارے بعد پیدا ہو تو اس کا نام حاجی محمد رکھنا، وہ پہلوان دین ہوگا، قطب وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حلقت نشاہت سے سرفراز کرے گا، وہ خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہوگا، اس کی عزت سے پرورش کرنا اور پوری احتیاط سے رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جلدی ہی سفر سے واپس آ جائیں گے۔ شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ منقول ہے کہ حضرت نوشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بطن والدہ ہی تھے کہ ایک دن حضرت شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ بلوال شریف سے چل کر موضوع گوگاں والی میں آپ کے والدین کے گھر تشریف لائے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت فرمائی کہ بی بی صاحبہ، تمہاری پیشانی میں سے ایک نور تاباں ہے، تمہارے ہاں ایک فرزند نیک حصال پیدا ہوگا جو صاحب کمال اور ولی زمانہ ہوگا، تمام جہاں اس کے فیض سے بہرہ مند ہوگا، اہل عالم اس کے قدموں پر ہاتھ رکھیں گے، جب وہ مولود پیدا ہوگا تو ہم کو بھی خبر کرنا۔ حضرت شیخ عبد الوہاب منتقی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت نوشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے دور میں ایک مرتبہ لاہور تشریف لے گئے، وہاں بزرگان مشائخ کی زیارت سے مستفید ہوتے رہے۔ ایک روز قطب مکہ حضرت مولانا شیخ عبد الوہاب منتقی حنفی قادری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ان ایام میں شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ ایک ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھ کر رخصت ہوئے۔ شیخ عبد الوہاب منتقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دوستو، یہ ایک جوان عالی مرتبہ ہے، اس کا قدم زمین پر نہیں پڑتا بلکہ اونچا جا رہا ہے، ان قریب ہی اس کا کام بلند ہو جائے گا اور دن بدن ترقی میں ہوگا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ حضرت امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کر جانے سے 1000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو اولیاء ظاہر ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے مگر اکمل ہوں گے، تاکہ اس شریعت کی تقویت پورے طور پر کر سکیں۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کا وجود انہی قلیل اولیاء اللہ سے تھا جو نہایت اکمل اور شریعت محمدیہ کے عین مطابق تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔